مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ تو میں اور آپ جو اللہ سے عشق کرتے ہیں نا، ہماری مثال پتہ ہے کیا ہے؟ اکثر میں ایک قصہ سنایا کرتا تھا۔ ایک مجنو تھا، مجنو، لیلا مجنو کے قصے بڑے مشہور ہیں نا بھائی۔ مجنو لیلا کے عشق میں کیا ہو گیا تھا؟ پاگل، دبلا ہو گیا تھا۔ اسی پہ تو ہے نا، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو۔ تو اس کا اب کے مجنو کے حساب سے کسی نے اس کی سیٹنگ چینج کی ہے۔ حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے، یعنی محبوبہ کہہ رہی ہے کہ یہ حسن سزا پانے کے لیے خود حاضر ہے، یہ میرا حسن ہے جس کا یہ جرم ہے کہ مجنو مجھ پہ کیا ہو گیا؟ عاشق۔ تو اس کو نہیں مارو، مارو کس کو؟ اس حسن کو پتھر مارو۔ پہلی زمانے کی لیلائیں بھی دیکھو کیسے خاندانی ہوا کرتی تھی، لیکن آج کی لیلا پتہ ہے کیا کرتی ہے؟ مجنو کی جیب میں پیسے ختم ہو گئے، اپنا ایزی پیسہ ڈلوا رہا ہے، نہ آئی فون گفٹ لے کے دے رہا ہے۔ تو اب لیلا کیا کہہ رہی ہے؟ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ ہے، اڑا دو سالے کو۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک ہی دفعہ میں کیا کرو؟ غریب آدمی ہے، جب پیسے مانگو پیسے نہیں ہوتے، تو پتھر سے مار کے ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہمارا اور آپ کا جو اللہ سے محبت کے دعوے ہیں نا، وہ کیسے ہیں؟ ان کی ایک مثال ہے کہ مجنو جو تھا نا، پرانا اوریجنل مجنو، اس کو لیلا سے عشق تھا۔ اب لیلا باپردہ، اس زمانے میں معشوقائیں بھی باپردہ خاندان کی ہوا کرتی تھیں، غیرت، بھائیوں کا پہرا، باپ کا پہرا، وہاں تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ اس کے بھائیوں کو راضی کرنا، ابا کو راضی کرنا، نکاح کا پیغام لے کے جانا، اس پروسیس میں مجنو کو بہت ٹائم لگ رہا تھا۔ لیلا لفٹ کراتی نہیں تھی، یعنی بھائیوں کا پہرا تھا۔ تو ایک نقلی مجنو اس نے کیا کیا؟ اوریجنل مجنو کی اس غیر حاضری کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ نقلی مجنو چلا جاتا، لیلا کے گھر کے قریب کوئی درخت تھا، وہاں جا کے بیٹھ جاتا، لیلا کے خادم سے کہتا کہ چھپڑ میں جا کے اس کو بتاؤ تیرا دیوانہ آیا ہوا ہے، درخت کے نیچے چپکے سے بیٹھا ہوا ہے۔ مس کال کا سسٹم تو تھا نہیں۔ لیلا کیا کرتی؟ دودھ جلیبی سے بھرا ہوا پیالہ بھیج دیتی کہ چل بھائی، میرا مجنو، میرا عاشق آیا ہے، کچھ کھا لے، غم سے کیا ہوا جا رہا ہے، نڈھال۔ وہ کھا جاتا روزانہ دودھ جلیبی، کیا کرتا؟ کھا کے موٹا ہو رہا تھا۔ جو اوریجنل مجنو تھا وہ کہیں دور درخت کے نیچے اس غم میں گھلا جا رہا تھا کہ بھائی لیلا ملاقات کا ٹائم کیوں نہیں دیتی؟ اسے کھانے پینے سے مطلب نہیں تھا، اسے دودھ جلیبی سے مطلب نہیں تھا، اسے تو یہ تھا کہ بھائی لیلا کی زیارت نہیں ہو رہی۔ وہ اوریجنل مجنو تھا نا، وہ بیچارہ دور بیٹھا ہوتا، اس کو پتہ بھی نہیں کہ یہ میرے نام پہ یہ 2 نمبر مجنو دودھ جلیبی روزانہ کھا کے جا رہا ہے۔ تو اب روزانہ لیلا جب دودھ جلیبی بھیجی نا، لیلا کو بھی ایک دن خیال ہوا کہ یہ مستنڈا کھایا جا رہا ہے۔ تو لیلا نے کہا میں ذرا چیک کروں یہ اوریجنل ہے یا چائنا کا مجنو ہے، 2 نمبر ہے۔ تو لیلا نے ایک دن خالی پیالہ بھیجا اور اپنے نوکر سے کہا کہ اس مجنو کے سامنے رکھ کے کہنا کہ دودھ جلیبی تو بہت کھا لی، آج لیلا نے تم سے تمہارا خون مانگا ہے، ایک رگ کاٹو اور اس پیالے کو خون سے بھر کے دے دو۔ جیسے ہی اس نے دیکھا نا خالی پیالہ، ایک تو ویسے ہی کانپنے لگا وہ۔ پھر جب خادم نے کہا کہ خون کا پیالہ بھر کے دے دو، اس نے کہا بھائی ہم دودھ جلیبی والے ہیں، خون والا وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھ رہے ہو نا۔ تو ہمارے حضرت یہ واقعہ بتا کے کہتے تھے ہم بھی مسلمان حلوے مانڈے کی حد تک ہیں، 4 شادیاں کو بعد سنتے ہیں ہمیں مسلمان ہونے پر فخر ہے کہ ہم کیا ہیں؟ فخر ہے بھائی، اللہ نے ہمیں کتنے کی اجازت دی ہے؟ 4 کی۔ ہمیں اسلام پہ کیا ہے بھائی؟ فخر ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے 40ویں، ہندو تو نہیں 40ویں تیجے کرتے نا، ان کی دیگیں نہیں ہوتی، 40ویں کی تیجے کی دیگیں ہمیں اپنے مسلم ہونے پر کیا ہے؟ ہم نبی کی محبت میں کھائیں گے۔ اکثر میں ایک واقعہ سناتا ہوں، آج بہت نئے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی کے ابا کی ڈیتھ ہو گئی، غم سے نا اس کے حلق میں نوالا ہی نہیں اتر رہا تھا۔ یہی ہوتا ہے جب کسی کی میت ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا بھائی تیرے باپ کا انتقال ہوا ہے، دیگیں پکا، دیگیں تیجا ہے، دیگیں پکا کے لوگوں کو بریانیاں قورمے کھلا۔ لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں۔
اس نے کہا کمبختو میرا باپ مر گیا, ولیمہ کیا ہوتا, شادی کی ہوتی, خوشی میں لوگوں کو دیگیں کھلاتا, باپ مر گیا اور لوگ میرے گھر بیٹھ کے مرغے کھائیں, میں یہ بغیرتی برداشت نہیں کروں. لوگوں نے کہا نہیں نہیں, لوگوں کی خاطر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے نا. لوگوں نے کہا نہیں نہیں, اگر تو نے لوگوں کو بوٹیاں نہیں کھلائیں, لوگ تیرے باپ کے بارے میں کہیں گے مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود. وہاں بڑا کوئی مرا ہے, کوئی بہت بڑا, کوئی بھابڑی, مر گیا نہ فاتحہ نہ درود. اتنا دباؤ آیا نا اس کے اوپر. اس نے کہا یار اب پبلک تو پبلک ہے, آپ کو پتا ہے کہاں چھوڑتی ہے, تو چلو کھلاتے ہیں, پھر مجبوری ہے. تو تیسرے دن نا یہ غم سے نڈھال, ابا یاد آ رہے ہیں, اس نے دسترخوان لگایا اور پلیٹوں میں بوٹیاں, لیگ پیس, چیسٹ پیس, جس کے جو پسند ہو. یہی چل رہا ہوتا ہے 30-40 میں آج کل, پبلک بیٹھی بھی ہے نا. جیسے ہی لوگوں نے بوٹیاں اٹھا کے دانت کے قریب لے کر گئے ہیں نا, اس کو تو غصہ تھا, اس نے کہا ان کو کھلاؤں لیکن ان کو بغیرت, ان کو بتاؤں تو نا تم لوگ بغیرت. جیسے ہی وہ قریب آئے ہیں نا, اس نے کہا اسٹاپ, 1 منٹ میری بات سنو, اس کے بعد کھانا. لوگوں نے کہا جلدی بتا یار, مرحوم کی لاش کو کیا ہو رہی ہے تکلیف, صحیح ہے نا, مرحوم قبر میں کیا ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں بڑا مبارک کھانا ہے, میت کا کھانا چاہیے. وہ تڑپ رہا ہے, قبر کا عذاب ہو رہا ہے. اس نے کہا 1 منٹ. کہنے لگا بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا, خدا کی قسم مجھ سے مسور کی دال میرے حلق سے نہیں اتر رہی ہے, اور تم میرے ہی گھر میں بوٹیاں پھوڑنے کے لیے آ گئے ہو, بغیر تو تمہیں شرم نہیں آتی. چلو بسم اللہ کرو. مزہ نہیں آیا, دوبارہ سے مزہ نہیں آیا آپ لوگوں کو. وہ منظر کو سوچیں آپ, اور جب 30-40 کے کھانے کھلائے کریں نا, تو یہ ریکارڈنگ چلا دیا کریں, ٹھیک ہے نا. دوبارہ سے لوگ جمع ہو گئے, بوٹیاں, بریانیاں, کوفتے. یہ بیچارہ غمزدہ ابا یاد آ رہے ہیں اس کو. اس نے لوگوں سے کہا میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, اور میرے حلق میں مسور کی دال بھی نہیں اتر رہی, اور تم لوگ میرے ہی گھر میں میرے ہی خرچے پہ بوٹیاں کھانے آ گئے ہو, بغیر تو تمہیں شرم نہیں آتی. چلو بسم اللہ کرو. ہونا یہ چاہیے تھا, وہ کہتے ہو بغیر تو تمہیں شرم نہیں آتی, میوزک. میوزک کا یہی مطلب تھا کہ کھاؤ. تو وہ ان کے سب کے نوالے انہوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا کمبخت تو نے ہمیں کھانے کے قابل چھوڑا ہی کہاں ہے. ہمارے فرمایا کرتے تھے یہ پرانا زمانہ تھا, لوگوں میں غیرت تھی, انہوں نے وہ بوٹیاں رکھ دی. آج کا زمانہ ہوتا, لوگ کہتے بھائی تو بغیرت بول, تو کچھ بھی بول. اب میں وہ گالیاں تو نہیں دے سکتا نا مسجد میں, یہ مبارک کھانا ہے. وہ ڈالتے, فرماتے کہ حلق میں ڈالتے, اگر ہاتھ ڈال کے بوٹیاں نکالتا نا, ہاتھ بھی چبا کے نکل لیتے. تو میں یہ کیوں واقعہ سنا رہا ہوں, صرف چٹکلے سنانے کے لیے نہیں میرے بھائی. اسلام میں روزے رکھنا عبادت ہے, کھانا پینا عبادت نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کھا لو, کوئی حرام نہیں ہے اپنے خرچے پہ اگر کھا رہے ہو, لیکن اس کو ثواب مت قرار دو کہ بہت ثواب کا کام ہے.